بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین سامعات، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جانیں گے نماز تہجد کیسے پڑھیں، اس کی نیت کیسے کریں، کتنی رکعتیں پڑھیں اور کون سی سورت پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز تہجد کا مکمل طریقے پر۔ نماز تہجد کا طریقہ مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ پھر ساتھ یہ بھی کہ ابھی غنیمت کا موقع میسر ہے، یعنی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں بآسانی تہجد پڑھ کے قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سحری کے لیے تو ویسے ہی جاگتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر تہجد کی نماز پڑھ لیں تو بہت ہی زیادہ ثواب والا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرض نماز کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نفل ہیں، اور پھر رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا تہجد کی نماز ادا کرنے کی ضرور عادت ڈالیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں۔ اب نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ خانہ کعبہ کی طرف۔ بس صرف اتنا دل میں سوچ لیں کہ میں تہجد کے 2 رکعت پڑھ رہی ہوں، لہٰذا اتنا ارادہ دل میں کر لینا ہی نیت ہے۔ نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورتیں آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت کی تلاوت کر لیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ فلاں صورت ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتے، ایسی کوئی شرط نہیں۔ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں 3 بار، پھر رکوع سے کھڑے ہوں، اس کے بعد 2 سجدے کریں۔ اس طرح سے 1 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملا لیں، پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر رکوع کی جو دعا ہوتی ہے وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر دوسری سجدے کے لیے جائیں، پھر 3 بار تسبیح کہیں سبحان ربی الاعلیٰ کی، پھر بیٹھ جائیں۔ پھر بیٹھیں آپ قعدہ کے لیے، تشہد پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ یعنی کہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل وہی طریقہ ہے نماز تہجد کے نوافل پڑھنے کا۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خاص طور پر پڑھنے کی شرط ہے۔ جو بھی صورت میں آپ کو یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت تلاوت کریں۔ آپ کوشش کریں کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اب اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں تو آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی ثابت ہیں، یعنی 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 8 یا 12 ہی پڑھنی ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ اس سے کم کا آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں، آپ کے پاس وقت بالکل کم ہے، اب آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، یا پھر اسی طرح آپ کے پاس وقت بالکل ہی کم ہے، پھر آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھیں۔ بڑی یہ بات آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے، پھر جتنی رکعتیں مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے۔ صلاۃ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحاح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی اور درمیانی شب میں بھی، آخر شب میں بھی تہجد پڑھی ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر آخری شب میں پڑھنا وارد ہے۔ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہو جاتا ہے، یعنی تاخیر ہو جائے، تو برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور چھٹے حصے میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں۔
تو تہجد جو ہے وہ ترک وجود یعنی ترک نوم سے عبارت ہے، اس لیے اوقات نوم بعد عشاء سب کے سب وقت تہجد ہی ہے۔ لفظ جو تہجد ہے وہ وجود سے مشتق ہے، اور یہ لفظ دو متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاحی شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ مفہوم اس آیت کا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اتنا کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں۔ پھر بعض روایاتی حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ نماز تہجد جو ہے ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں سونے کے بعد جاگنا شرط نہیں، اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمومی تعامل یہی رہا ہے کہ نماز تہجد آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے اس کا وقت، کہ اس کے درمیان جب بھی آپ نوافل ادا کریں گے وہ تہجد کے نوافل ہوں گے، تہجد کی نماز ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری تمام ماؤں اور بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام والدین کو صحت یاب فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں ان کی قبر مبارک کو روشن کرے، آمین ثم آمین۔